کوئی اللہ کا ولی، کوئی غیبی فرشتہ صرف 3 بار پڑھتے ہی دیکھو یہ سامنے وظیفہ، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں، دیکھو مت پڑھو، بھلے مت پڑھو، وظیفوں پر یقین نہیں ہے نا، بھلے نہ پڑھو، دیکھو پہلے صرف 3 یہ الفاظ سن لو، تعداد ترتیب سن لو، پھر جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ دیکھو اللہ کا ولی آئے گا فوری طور پر تمہارے دروازے پر، صرف 3 بار پڑھتے ہی دیکھو۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، 12 اور 13 صفر، جمعرات اور جمعے کے دن جب پڑھتی ہے، اور جب کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا، کوئی ایسا شخص جس کے گھر میں فاقے ہیں، جو بے اولاد ہے، رشتوں کے طلبگار ہیں، ظالم ظلم کرتا ہے، محبت میں ناکامی ہے، اے میرے دوستو بد نظری ہے، عمل بندش جادو تک کے اثرات ختم کر دیتا ہے، یہ عمل پہلے سن تو لو پھر چلے جاؤ۔ دیکھو پہلے سن لو، تمہیں خدا کا واسطہ سن لو، دیکھو میں بھلے نہ دیکھو پوری ویڈیو، نہیں دیکھنی نا تمہیں، نہیں دیکھنی نا پوری ویڈیو، نہ دیکھو، صرف یہ 3 الفاظ سن لو، پھر جہاں جانا ہے جاؤ، جو کرنا ہے کرو، تمہاری زندگی ہے، میں تمہاری پنچات نہیں کر رہا، مجھے تمہاری کوئی پنچات نہیں، دیکھو رلو مرو، جو کرنا ہے کرو، ٹک ٹاک چلاؤ، ٹک ٹاک پہ اپنی زندگی گزار دو پوری، ٹک ٹاک کرتے رہو اور بھوکے مرتے رہو، یہی تمہاری یہی سوچ ہے نا، تو تم چلاؤ، دوستوں میں رہو، بھوکے رہو، لیکن تم اپنی حرکتوں سے باز مت آؤ۔ تمہیں سچے وظیفے نہیں پڑھنے نا، بھلے نہ پڑھو، پہلے سن لو، صرف 3 بار دیکھو، یا ربنا یا ربی کے ساتھ صرف ایک الفاظ ملانا ہے، صرف ایک الفاظ، رب کعبہ کی قسم، کوئی اللہ کا ولی تمہارے دروازے پر ہوگا، کوئی غیبی فرشتہ، دیکھو لاکھوں پر آزمانے کے بعد آج اپنی دکھیاری بہنوں بھائیوں کو یہ وظیفہ دے رہا ہوں، لاکھوں کو، یعنی کہ لاکھوں لوگ دنیا جہاں میں پڑھ کے کامیاب ہوئے ہیں، میں ایسے ہی تمہیں نہیں بتا رہا، ہاں میں ایسے ہی تمہیں نہیں دے رہا، میں لاکھوں پر آزمانے کے بعد تمہیں دے رہا ہوں۔ دیکھو پچھلے سال بھی ہم نے یہ وظیفہ تقریباً 700 سے 800 لوگوں کو دیا تھا، 12 اور 13 سفر کا یہ خاص وظیفہ میں نے لاکھوں پر زندگی میں آزمایا ہے۔ میں تقریباً 2012 سے 2025 ہو گیا، ہر سال سفر کی 12 تاریخ، دیکھو پورے سال میں کوئی وظیفہ پڑھوں یا نہیں پڑھوں، لیکن سفر کی 12 اور 13 تاریخ جیسے ہی آتی ہے میں خوشی سے جھومنے لگتا ہوں، میں کہتا ہوں آخر وہ دن آ گیا جس کا پورا سال میں نے بے صبری سے انتظار کیا۔ اے میرے غریب بھائیوں، اگر میں آج کے ان 2 دنوں کی آپ کو طاقت بتا دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیں میں زیادہ بات نہیں کرتا، میں صرف آپ کو چھوٹا سا وظیفہ دیتا ہوں 24 ویڈیو پر، دکھ میں، تکلیف میں، بیماری میں، جھگڑے میں، فاقوں میں، کسی بھی مسئلے میں، میری بہنیں اگر ماں کے گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں، یا شوہر مارتا ہے، یا شوہر کا کام نہیں ہے، شوہر کو باہر بھیجنا ہے، میرے بھائی ویزا چاہتے ہیں، باہر جاب چاہتے ہیں، یہاں اچھی جاب چاہتے ہیں اپنے ملک میں، ارے کچھ بھی تو مانگ لے آج تجھے مل جائے گا۔ اے غریب تو کچھ نہ بھی مانگے تو تجھے وہ بھی ملے گا، لیکن پڑھ تو صحیح، پڑھتا نہیں ہے تو، پڑھ پہلے، سن کیا بتا رہا ہوں میں تجھے، تو نے آج سے پہلے ایسا وظیفہ نہیں سنا ہوگا اس ترتیب سے، اس کے ساتھ جو خاص الفاظ ہیں یہ تیری کامیابی کے راز بننے والے ہیں۔ آج تیری کامیابی تو اپنی آنکھوں سے خود دیکھے گا، اے غریب تیری کامیابی تجھ سے آج کے بعد کوئی چھین نہیں سکے گا۔ دیکھو اگر کسی کی بد نظر ہے کوئی، دیکھو ہم استخارے کرتے ہیں، روز لوگ آتے ہیں، جناب استخارہ تو کریں، برباد ہو گئے ہیں، اچھے خاصے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، دیکھو کیا ہوا، بیماریاں، پریشانیاں جکڑے ہوئے ہیں، کیا کریں، تباہ برباد ہو گئے ہیں، پہلے سب کچھ اچھا تھا، اچانک راتوں رات بربادی، کیا ہوا دیکھو تو صحیح۔ استخارہ کیا، بد نظری بھی ہے، عمل بھی ہے، جادو بھی ہے، بندشیں بھی ہر دوسرے بند شخص پر۔ آپ خود سوچیں، آپ کی زندگی بھی ہستی بستی ہوگی، کسی اپنے پرائے نے دیکھا، دیکھو تو یہ کیسا خوش ہے، دیکھو تو یہ کیسا کما رہا ہے، دیکھو تو یہ، دیکھو تو وہ، دیکھو تو یہ اس کا گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ تباہ ہو گئے۔ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے بھی آپ پر گندی نظریں ماریں گے، آپ تباہ ہو گئے۔ بد نظری نہیں ہے کسی پر، اگر مثال کے طور پر تو اس پر عمل کروا دو، اس کے کاروبار بند کروا دو، اس پر بندشیں لگواؤ، اس کے اوپر جادو کرواؤ، تباہ برباد، ہر بندہ دوسرا۔ آج کا عمل یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے، اے غریب تیری بندشوں کو یہ عمل کھول دے گا،
تیرے اوپر اگر کسی نے جادو بندش عمل کروایا ہے یا بد نظری ڈالی ہے، آج اس کی تباہی تو صرف 3 منٹ بعد دیکھ لیو، تجھے پتہ چلے گا کون کون لوگ تباہ ہوئے ہیں، بیمار ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گئے ہیں۔ بڑی بڑی پریشانیاں ان کو جکڑیں گی صرف 3 منٹ بعد۔ یہ ایسا طاقتور عمل ہے، تیرے اوپر سے تمام معاملات ہٹ کر ان کے اوپر جائیں گے، کیونکہ اس عمل کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ یہ عمل پلٹ کے وار بھی کرتا ہے، یہ عمل اپنے پڑھنے والوں کی ہر حاجت، ہر مراد کو پورا کرتا ہے۔ دیکھو اب آپ نے کرنا کیا ہے، میں آپ کا 1 منٹ بھی اب ضائع نہیں کروں گا۔ اب میں آپ کو وہ راز بتانے لگا ہوں جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار ہے، جس کا آپ کو بڑی شدت سے انتظار ہے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، ہمیں کوئی ایسی تسبیح مل جائے کہ ہماری غریبی دور ہو جائے، ہماری یہ غریبی، ہمارے یہ فاقے ختم ہو جائے، ہم بھی خوشیوں بھری زندگی گزاریں، ہم بھی اپنی زندگی میں اچھا کھائیں، اچھا پئیں، ہماری بھی بچے ہیں، ہمارے بھی ارمان ہیں، ہماری بھی خواہشیں ہیں، ہم اپنا گھر خرید لیں۔ اے غریبو، آج تم اس عمل کو پڑھ لو۔ آج دیکھو یہ موقع پھر نہ ملے گا، اپنا ذاتی مکان اگر چاہتے ہو نا، اس سے بڑا موقع نہ ملے گا۔ اے غریبوں، پورا سال یا تو کرائے کے مکان میں بیٹھو، در در کی ٹھوکریں کھاؤ، یا آج یہ وظیفہ پڑھ کے اپنے ذاتی مکان میں شفٹ ہو جاؤ۔ اتنا طاقتور وظیفہ۔ اب سنو، اب سن لے، اب جلدی مت کر، کاٹ مت ویڈیو، اب سن، تیرا فائدہ ہے۔ باتیں کڑوی ہیں لیکن سچی ہیں، سخت الفاظ اب استعمال ہوں گے لیکن سچے ہوں گے، جس سے تمہاری ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اے میرے غریب دوستو، اگر بستر پر لیٹا ہوا کوئی مریض ہے وہ بھی اس عمل کو پڑھے۔ اگر کوئی ایسی میری بہن ہے، میرا بھائی ہے جو شدید فاقوں میں ہے، جو غریبی میں ہے، جو بیماری میں ہے، جو لاچاری میں ہے، وہ یہ وظیفہ پڑھے۔ اے غریب، اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے دیکھو، یہ ہزاروں بار آپ نے پڑھا ہے وظیفہ، سامنے آپ کو یا ربنا کا دکھ رہا، لیکن آج یا ربنا کا جو راز بتاؤں گا نا، میں نے بھی آج سے پہلے کسی ویڈیو میں نہیں بتایا، اپنی زندگی کا، اپنا کلیجے کا راز تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ایک وعدہ کرو، جیسے ہی تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے لیے دعا کرنا، بس مجھے دعا چاہیے۔ آج میری فیس یہ ہے کہ تم نے میرے لیے دعا کرنی ہے، بس مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، میں نے پچھلے سال ایک 80 سال کے بزرگ کو بھی یہ وظیفہ دیا تھا، مجھے ابھی یاد آیا۔ آپ یقین کریں، اس کے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں تھی، سوکھی روٹی تک نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، گھر کے سامان صرف دیواریں تھیں، صرف اتنی خستہ حالت میں دیواریں تھیں جن پر کلر بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک کمرے میں 11 جانے رہتے تھے، بچے، بیوی، بیٹیاں، جوان، کچھ بھی نہیں، سب بک چکا تھا۔ گھر میں فاقے، 2 3 دن سے بھوکے، سفید پوشتے، کہیں مانگنے جاتے بھی نہیں تھے۔ کسی نے بتایا یہ تو بھائی یہ بڑے پریشان ہیں، یہ تو کہیں تو جاتے بھی نہیں ہے مانگنے۔ اب محلے والے بیچارے، وہ پورا علاقہ غریب ہے، وہ لوگ کہاں سے دیں گے ان کو؟ اب لوگ کوئی کبھی کبھار دے جاتا ہے تو اب کوئی کتنا دے گا؟ 11 جانوں کا کوئی دے جائے گا۔ اب وہاں کوئی ٹرسٹ بھی نہیں تھا، ایسے جو ویلفیئر ٹرسٹ ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی جا کر، تو وہ ایسی آبادی تھی، تو مجھے وہاں پتہ چلا تو ہم گئے وہاں پر۔ میں نے جا کر، ہم نے تو پہلے وہاں ان کو کچھ کھانے پینے کا انتظام کروایا اور پھر میں نے انہیں یہ وظیفہ دیا۔ آپ یقین کریں، وہ برا شخص، سفر کا مہینہ تھا، 12ویں اور 13ویں تاریخ کا یہ عمل، کیونکہ اتفاق سے 2 دن بعد 12 اور 13 تاریخ تھی، میں نے یہ وظیفہ دے دیا۔ میں نے کہا یہ میرا نمبر ہے، مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ یقین کریں، اس شخص نے 13 صفر کو مجھ سے رابطہ کیا میرے نمبر پر، مجھے کہتا ہے میرے حق میں میری وراثت کا ایک پلاٹ تھا کروڑوں کا، میرا سگا بھائی کھا گیا تھا، آج عدالت نے وہ فیصلہ ہمارے حق میں دے دیا، آپ کا وظیفہ پڑھنے کے بعد ہم کروڑ پتی بن گئے۔ خدا کی قسم، ایسے واقعات سے بھرا ہوا یہ عمل کہ جو بھی پڑھتا ہے ایسی غیبی مدد ہوتی ہے۔ دیکھیں، اب اس کے پاس تو تھا کوئی پلاٹ پرانا، آپ کے پاس نہیں بھی ہے نا؟ ایسے ہزاروں۔ ایک بہن تھی پچھلے سال، جو یقین کریں جس پر تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ قرضہ، گھر میں فاقے، غریبی، شوہر، دیہاڑی لگتی کبھی نہیں لگتی، اس کو دیا یہ وظیفہ۔ وہ کہتی ہے 12 اور 13 صفر کا یہ وظیفہ میں نے جیسے ہی پڑھا، پڑھتے ہی میرے دروازے پر 3 گھنٹے بعد، وہ کہتی ہے دوپہر میں پڑھا تو شام کو کوئی اللہ کا ولی آیا، میرے ہاتھ میں کیش رقم 11.5 لاکھ روپے رکھ کر گیا۔
اور کہتا ہے میں آپ کا دور کا رشتہ دار ہوں, اللہ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا. اب دیکھیں ایسے ایسے معجزات بھرے ہوئے میرے دوستوں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے. آپ اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں بڑی طاقت ہے. اب میرے دوستو آپ نے بنا وقت ضائع کیے اس عمل کو سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. دیکھیں آج کا یہ عمل جس کا پہلا وظیفہ یا ربنا کا ہے, لیکن یا ربنا کو پڑھنے سے پہلے آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے صرف ایک بار درود شریف پڑھنا. صرف ایک بار, صرف ایک بار, 2 بار نہیں, صرف ایک بار پڑھ لیا. اب دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو, صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لو, جو بھی آپ کو بہتر لگے, جو بھی بہتر لگے, جو بھی یاد لگے, جو بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لے. اب آپ نے درود شریف پڑھتے ہی وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. درود شریف پڑھتے ہی پہلے نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے, اور کوشش کرنا جیسے ہی درود شریف پڑھ لے. دیکھیں ان باتوں کو کاٹیے مت, ان باتوں کو اسکپ نہ کیجئے. اے بات سن, ویڈیو مت کاٹ, تیری زندگی برباد ہو جائے گی. آج کے دن کو تو نے اگر ٹک ٹاک میں گزار دیا, یہ ٹک ٹاک والے تیری کور پر بھی نہیں آئیں گے. آج کے دن نہیں, آج کے دن کو نہ گزاریو غفلت میں. یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے اور عمل 1 منٹ کا ہے. دیکھ بتلانے سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے, پڑھنے میں بیٹھے گا 1 منٹ لگے گی. دیکھ تیری تقدیر بدل جائے گی, دیکھ لے. مت کر اپنے آپ کے ساتھ ظلم, مت کر اپنے بچوں کے ساتھ ظلم مت کر. پڑھ لے یہ وظیفہ, آخری موقع ہے, غربت کا آخری حل ہے, پھر نہ ملے گا. قرضدار دروازے پر ہیں تو پڑھ لے, بیماری ہے تو پڑھ لے, فاقے ہیں تو پڑھ لے, بے اولادی ہے تو پڑھ لے, رشتوں کی بندش ہے تو پڑھ لے, کچھ بھی ہے, ظالم ظلم کرتا ہے, شوہر ظالم, ساس ظالم, بہت ظالم ہے, پڑھ لے. عمل بندش جادو بد نظری ہے جو پڑھ لے, نہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا. آج یہ وظیفہ, آج کا وظیفہ پڑھنا ایسے ضروری ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے روٹی اور پانی ضروری ہے. اے غریب پڑھ لے. اب آپ نے فوری طور پر ایک بار درود شریف پڑھنا. دیکھو چاہے 12 میں پڑھو چاہے 13 میں پڑھو, یہ 2 دن ہیں. ان 2 دنوں میں 48 گھنٹے ہیں. ان 48 گھنٹوں میں جب تمہارا دل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے چپ چاپ خاموشی سے کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جانا کہ جب تک تم عمل پڑھو کوئی تمہیں ڈسٹرب نہ کرے. تم نے خاموشی سے چپ چاپ خاموشی سے تم نے بیٹھ جانا ہے. ایسی جگہ پر دیکھو, چاہے گھر ہو, دکان ہو, دفتر ہو, کوئی بھی جگہ ہو, آپ نے چپ چاپ بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے. پڑھ کے پہلے نمبر پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے, اور یا ربنا کو پڑھنا شروع کرنا ہے. آج یا ربنا کو کیسے پڑھیں گے آج یا ربنا کو؟ جیسے آج سے پہلے کبھی نہیں پڑھا. یہ تمام جو 2-4 چیزیں بتاؤں گا نا, ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے اول آخر درود شریف کے ساتھ, بس 12 یا 13 سفر کو. یہ ہر جمعرات جمعے کا عمل نہیں ہے, ہر جمعرات جمعے کا عمل نہیں ہے. یہ آج جو جمعرات جمعہ پڑھی ہے اسی جمعرات جمعے کو پڑھنا ہے. سمجھ گئے؟ پہلے نمبر پر درود شریف ایک بار پڑھ لیا, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا. اب پہلے نمبر پر یا ربنا کو کس طرح پڑھیں گے؟ اے دوست کس طرح پڑھیں گے؟ یا ربنا المدد. یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب. تو آپ کا یا ربنا کیوں اثر نہیں کرتا؟ کیونکہ آپ کو سینے کا راز بتایا نہیں جاتا, آپ کو سچے وظیفے سچی ترتیب بتائی نہیں جاتی, کیونکہ اللہ معاف کرے بتانے والے کو خود بھی نہیں پتہ, بتانے والے کو خود بھی کچھ نہیں پتہ. وہ اپنے ویوز کے لیے کرتا ہے, تمہیں ماموں بناتا ہے. اے ماموں آج تو صحیح طرح پڑھ لے, اے ماموں آج تو صحیح طرح پڑھ لے. یہ ماموں گیری چھوڑ, بہت لوگوں نے تجھے بے وقوف بنایا, بڑی تو نے فضول ویڈیو دیکھی,
آج کے بعد یہ فضول ویڈیو نہ دیکھیو، اپنے آپ سے وعدہ کر۔ دیکھو اس چینل کو سبسکرائب کر لو، پیر ابراہیم شاہ کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو، بیل آئیکن کو پریس کرو۔ دیکھو یہیں پر تمہیں آزمودہ اور سچے وظیفے ملیں گے غوث پاک کے۔ باقی تمہاری مرضی ہے، تمہاری ہی زندگی ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے۔ میں تمہیں سچے وظیفے بتاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھ میں ہمت رکھی ہے، زندگی دی ہے۔ باقی تم لوگ یہاں وہاں سے وظیفے پڑھتے رہو، تمہاری مرضی ہے۔ دیکھو سب سے پہلے نمبر پر تمہیں یہ سچا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ تم نے پڑھنا ہے میرے دوستوں، یہ بڑا ہی سچا اور طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی سچا اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے 12 سفر جمعرات اور جمعے کا۔ اس وظیفے کو کس طرح پڑھیں گے آپ لوگ؟ 12 سفر جمعرات اور جمعے کو، یا 13 سفر جمعرات اور جمعے کو، یعنی جمعرات کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے ایک بار جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا، اور یا ربنا کے ساتھ آپ نے ایک جملہ شامل کرنا ہے۔ یہ جملہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھیں، یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ اب آپ لوگ خالی یوں کہیں گے اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو کیا کوئی بات آپ کی بنے گی؟ کیا تیری کوئی بات بنے گی؟ لیکن جب ایک خاص تعداد میں، جو اللہ والوں کی خاص تعداد ہے، اور جو ایک خفیہ الفاظ ہے، یہ کون تمہیں بتائے گا؟ کون اپنا سر کھپائے گا؟ لوگ تو جلدی جلدی کرتے ہیں کہ جان چھوٹے ویوز تو آ ہی جائیں گے۔ کون تمہیں اتنا سمجھائے گا؟ جو پاگل ہی ہوگا، جو دیوانہ ہوگا، جو محبت کرتا ہوگا، وہی سمجھائے گا۔ باقی تو لوگ تمہیں جلدی جلدی بے وقوف بنائیں گے۔ یا ربنا 11 بار پڑھ، 3 بار یہ پڑھ، 2 بار وہ پڑھ، اول آخر درود شریف پڑھ، ختم، گئے۔ اب ڈھونڈو ان کو، کہاں گئے؟ اب ڈھونڈو جا کے ان کو، جا کے ڈھونڈو یہ کہاں گئے فراڈیے۔ میرے دوستوں ایسے نہیں ہوتا، ایسے تم بھی اپنا وقت ضائع کرو گے۔ وہ تو اپنی ویڈیو دکھا کے چلا گیا، لیکن تمہیں کیا ملا؟ اسے تو مل گیا، تمہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا تمہیں۔ کیا ملا تمہیں؟ دیکھو ہمیشہ وظیفے پڑھو اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لے تو کامیابی تجھے فوراً ملے گی۔ آج اپنی ضد اور انا کو، تکبر کو چھوڑ دے، آج اپنی ضد کو چھوڑ، اسی ضد نے تجھے برباد کر دیا ہے۔ یا ربنا المدد، یہ پورا اصل جملہ ہے جو تمہیں بتایا نہیں جاتا۔ 12 اور 13 سفر میں جب یہ پورا عمل پڑھ لیں گے نا، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو صرف پڑھ لے آج، پھر جو کرنا ہو کریو، پھر جہاں تجھے جانا ہو جائیو، لیکن یہ وظیفہ پڑھ کے جائیو۔ یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، ایسی تیری مدد ہوگی کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، اس طرح آپ نے یہ پورا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا ربنا المدد، یا ربنا المدد، اس طرح آپ نے یہ پورا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ اے میرے غریب دوستوں، کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا ربنا المدد 1 بار ہو گیا، یا ربنا المدد 2 بار ہو گیا، یا ربنا المدد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح اے غریبوں، یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار، صرف 21 بار، کم زیادہ نہیں، کم زیادہ نہیں، کم زیادہ نہیں، سمجھ گئے؟ اب وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربی کو پڑھ لینا ہے، اس طرح جو ترتیب میں بتاؤں گا۔ آج میں بتاؤں گا کیونکہ میرا بتایا ہوا عمل ہے، میرا آزمایا ہوا عمل ہے، میری بتائی ہوئی ترتیب چلے گی۔ آج تمہارا کچھ بھی نہیں چلے گا۔ آج تم چپ چاپ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھو، اچھے بچے کی طرح، اچھے بچے بن کے ویڈیو دیکھو، اچھے بچوں کی طرح دیکھو بیٹھ کر خاموشی سے، اور اچھے بچے کی طرح پڑھ لو بس۔ تمہارا کام نہیں ہے، تمہیں لوگوں نے بڑا بے وقوف بنایا ہے، تم خاموشی سے بیٹھ کر دیکھو۔ تمہیں لوگوں نے بہت بے وقوف بنا لیا، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، یہ پڑھ لے، وہ پڑھ لے، بڑی بڑی باتیں سنائیں گے، بنائیں گے وظیفے کی ویڈیو، سنائیں گے حدیثیں لمبی لمبی۔ میں ایسے بہت سے چینلوں کے نام لے سکتا ہوں جو تمہیں بے وقوف بناتے ہیں، لیکن تم بھی کوئی ہوش کے ناخن لو۔ اللہ والو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو، اللہ والو تھوڑے سے ہوش کے ناخن لو۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ دیکھو بوڑھا بچہ جوان جو بھی ہے سب پڑھے، آج کا یہ وظیفہ کوئی بھی نہ چھوڑے۔
ایک گھر میں 4 لوگ ہیں، چاروں پڑھیں، چاروں الگ الگ ویڈیو دیکھیں، عمل کو سمجھیں پورا گھر، اس عمل کو بار بار سمجھیں، اپنے دماغوں میں بٹھاؤ، ایسا وظیفہ تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ دیکھو اسی عمل کے اندر آج جو سورہ کوثر کی ترتیب تمہیں بتائی جائے گی نا، خدا کی قسم آپ نے اس ترتیب اور وہ دعا، ہاں وہ دعا اس عمل کے اندر، میں کہتا ہوں آپ کی وہ قسمت کھلے گی آج، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ وہ دعا ایسی ہے دوستوں بھائیوں بہنوں کہ دنیا کے جتنے دولت مند لوگ ہیں، یعنی کہ شاہ رخ خان، سلمان خان، بڑے بڑے اسٹار، سپر اسٹار اور ریچسٹ مین، یہ تو چلو سپر اسٹار تو کچھ بھی نہیں، ریچسٹ مین دنیا کے جتنے بڑے بڑے پیسے والے نا، انہوں نے باقاعدہ اپنے انٹرویو میں آ کر کہا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے جس نے ہمیں مالدار کیا۔ اے میرے بھائی تو کیا چیز تیرے ہاتھ لگی ہے، تو سوچ تو صحیح، جب یہ پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا اول آخر تو درود شریف پڑھ لے گا۔ دیکھو پہلے میں اس دعا کے بارے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، یہ وہ دعا ہے اگر کوئی بندہ اس دعا کو ویسے بھی پڑھے، خدا کی قسم اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے، اس کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا، دیکھیں میں نے پچھلے ہفتے اپنے واٹس ایپ پر تقریباً ہزاروں لوگوں کو وعدہ کیا تھا کہ 12 اور 13 سفر کا میں ایسا وظیفہ لے کر آؤں گا کہ پوری دنیا ہل جائے گی، پوری دنیا کے لوگ حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ویڈیو میں جب یہ ویڈیو آئے گی نا اور جو بھی پڑھے گا لوگ دیوانے ہو جائیں گے، لوگ ٹھکا ٹھک ویڈیو کو شیئر کریں گے، اور آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہو نا، جو بھی غریب بیمار پریشان، اللہ کی رضا کے لیے اسے بھیجنا۔ دیکھو وہ اگر ترقی کرے گا نا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا، اس نیکی میں دیکھیں میں نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے، اس عمل کو بتانے میں میں نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے، آپ بھی ڈال دینا۔ اب آپ نے پہلے تو دیکھیں فوری طور پر آپ نے پہلے دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربی کو آپ نے پڑھ لیا، نہیں کہ سب سے پہلے یا ربنا کو آپ نے پڑھا، المدد کے ساتھ جو ترتیب تعداد بتائی اس میں پڑھتے ہی آپ نے اب یا ربی کو پڑھنا ہے سیکنڈ نمبر پر۔ اب یا ربی کو آپ نے خاص الفاظ کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر سورہ کوثر اور پھر دعا۔ دیکھیں 4 چیزیں ہیں، جو چیز جس مقام پر اب دیکھیں عمل کمپلیٹ نہیں ہوا، باقی چیزیں بھی باری باری سمجھانے لگا ہوں۔ اب یا ربی دیکھیں، یا ربی کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، اور آپ نے اس سے پہلے کیا پڑھا؟ یا ربنا، جس کا مطلب تھا اے ہمارے رب۔ اب یا ربی دیکھیں، یا ربی کا مطلب میں آپ کو سمجھا دوں، یا ربی کا یہ وہ خزانہ ہے، دیکھیں دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وہ تسبیح ہے یا ربی جس کا مطلب ہے اے میرے رب۔ یہ اور زیادہ طاقتور الفاظ ہے۔ جو پہلا وظیفہ پڑھا نا یا ربنا، جس کا مطلب ہے اے ہمارے رب، المدد یعنی اللہ سے آپ نے مدد تو مانگ لی، اللہ سے آپ قریب تو ہو گئے، لاڈلے تو بن گئے، اب اللہ پاک سے انعامات بھی لینے ہیں، اب تو پیسہ بھی لینا ہے، اب تو ہر چیز، اور بے اولادوں کو اولاد بھی لینی ہے تو کیسے لیں گے؟ اب آپ نے اسی وقت ایک اور وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا۔ دیکھیں ایک بار بیٹھ جائے نا، چاہے 12 میں چاہے 13 میں، جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو کھڑے مت ہونا۔ اب آپ نے فوری طور پر دیکھیں، فوری طور پر وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسرے نمبر پر یا ربی کے ساتھ ایک الفاظ شامل کرنا ہے۔ یا ربی کے ساتھ جو جملہ آپ نے پڑھنا ہے نا، آپ کی روح خوش ہو جائے گی، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ وظیفہ کیا چیز ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر یا ربی میری جھولی بھر دے، یہ پورا ایک وظیفہ ہے۔ یہ آپ کہیں گے یہ کیا میری جھولی بھر دے، یہ کون سا وظیفہ ہے؟ یہی کامیابی ہے، یہی کامیابی ہے تیری، یہی تیری کامیابی ہے۔ اور تیرے دل میں جو یہ بات آئی نا کہ یہ کیا ہے، یہی تیری ناکامی ہے۔ تو ہمیشہ تو ہر چیز میں کیڑے نکالتا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، چپ، میں نے کہا چپ ہو کے پڑھ لے، چپ ہو کے پڑھ۔ آج میں نے پہلے کہہ دیا اپنی منمانی مت کر، تو ڈاکٹر ہے، تو ڈاکٹر ہی کرے گا اپنی، مجھے پتا ہے، ڈاکٹر سیدھا بیٹھ کے پڑھ لے اگر چاہتا ہے اپنی ترقی۔ آج اپنا دماغ مت چلا، تیرا دماغ دیکھ لیا ہم نے، تو نے بڑی فضول ویڈیو دیکھی ہیں، تیرے دماغ پہ وہ فضول ویڈیو ہی بسی ہوئی ہیں جن سے تجھے آج تک کچھ نہیں ملا، کچھ بھی تجھے نہیں ملا ان ویڈیو سے۔ اب آپ نے یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب چوتھا اور آخری وظیفہ سن لے، دیکھیں 3 وظیفے میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ یا ربی میری جھولی بھر دے تیسرے نمبر پہ پڑھ لیا، پہلے نمبر پہ دعا بتائی میں نے آپ کو، پھر یا ربنا
المدد پھر میری جھولی بھر دے، یعنی کہ یا ربی میری جھولی بھر دے کا 11 بار پڑھ لیا. دیکھیں کوئی چیز مس کر دی ہے، کاٹ دی ہے تو دوبارہ جا کر دیکھ لو، ہر چیز سمجھ لو. وہ دعا بتائی سب سے پہلے درود شریف کے بعد، وہ پہلے سمجھو پھر یہ پورا عمل پڑھنا، نہیں تو عمل ضائع ہو جائے گا. اب آپ نے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اے میرے دوست، اے میرے دوست، اے میرے دوست، اب آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. کس طرح پڑھنا ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور ایک بار کمپلیٹ سورہ کوثر پڑھ لیں. جب ایک بار پوری سورہ کوثر کو اچھی طرح بنا غلطی کیے پڑھ لیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھ کر ایک بار اور پڑھ لیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسری اور آخری بار پڑھ کر ایک اور بار پڑھ لیں. 3 بار سورہ کوثر پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھیں جو شروع میں پڑھا تھا. اگر نہ پڑھا ہو تو بس سورہ کوثر ختم ہوتے ہی دعائیں مانگیں، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں. انشاءاللہ دیکھیں عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں. ایک آدھ وظیفہ ترتیب تعداد کوئی چھوٹ گئی تو دوبارہ دیکھ لیں، شرمائیں مت، دیکھیں جا کر، عمل سمجھے پھر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.